بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ گفتگو کا عنوان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی کے حوالے سے ہے جن کا نام حضرت خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ حضور کے وہ پیارے صحابی ہیں کہ ایک واقعہ جو نسائی شریف میں حدیث نمبر 4651 میں موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک یہودی سے گھوڑا خریدا، جانور خریدا۔ اب جب جانور خریدا تو بازار میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں گھر سے جا کر اس کے جو رقم ہے وہ لے کے آتا ہوں، تو میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ۔ بازار میں وہ تھوڑا آہستہ چل رہا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیز رفتاری سے چل رہے تھے۔ اب جو اس کو ملتا وہ روک کر پوچھتا کہ یہ کتنے کی ہے، یہ جانور کتنے کا ہے، سواری کتنے کی ہے، تو اس کے زیادہ پیسے لگانا شروع کر دیے لوگوں نے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا سودا طے پا چکا تھا اس یہودی کا، تو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے تھے۔ اس نے اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر فرمایا، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں یہ جانور فروخت کرنے لگا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ تیرے سے میرا سودا نہیں ہوا، ابھی تو نے سودا کر لیا ہے، تو لہذا یہ میں تجھ سے خرید چکا ہوں، میں نے تو رقم لانے کا کہا ہے اور میں جلدی سے رقم لا کر تیرے حوالے کر دیتا ہوں۔ کہنے لگا میرا آپ سے سودا ہی نہیں ہوا، آپ ویسے ہی کہہ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا ابھی اس بھرے بازار میں سودا ہوا ہے۔ کہنے لگا کوئی گواہ دے دیں، اسے چونکہ زیادہ دام مل رہے تھے۔ تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی گواہ موجود نہیں تھا۔ اتنے میں ایک جمع غفیر وہاں پر اکٹھا ہو گیا اور آپس میں بحث شروع ہو گئی۔ آقا پاک فرما رہے تھے کہ میں نے گھوڑا خریدا ہے، وہ کہہ رہا تھا نہیں خریدا، اس پر گواہ دیں۔ اس رش میں سے ایک بندے نے دونوں ہاتھ کھڑے کیے جس کا نام حضرت خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ کھڑے ہو کر عرض کرنے لگے، حضور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے گھوڑا خریدا ہے۔ اب یہودی چونکہ جھوٹا ہو گیا تھا تو اس نے سواری، گھوڑا، جانور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا اور وہ چلا گیا۔ اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلال اس جانور کو لے جاؤ، اور یوں اپنا ہاتھ حضرت خزیمہ کے کندھوں پر رکھا، آپ کو اپنے بغل میں لیا اور حضور چلتے جا رہے ہیں اور پوچھتے ہیں میرے خزیمہ تو نے تو دیکھا ہی نہیں تھا، پھر کس لیے گواہی تو نے دے دی ہے؟ حضرت خزیمہ عرض کرنے لگے، کملی والے آقا ہمیں کیا پتا تھا کہ رب ایک ہے، آپ نے بتایا کہ رب ایک ہے، ہمیں نہیں پتا تھا کہ اس کا کلام قرآن پاک آپ کے قلب اطہر پر نازل ہوا۔ آپ نے بتایا تو ہم نے مان لیا، آپ نے بتایا اللہ ایک ہے، ہم نے مانا، آپ نے بتایا نورانی مخلوق فرشتے وہ بھی ہیں، ہم نے مانا، ہم نے ہر چیز کو آپ کے کہنے پر مانا۔ آج جب آپ فرما رہے ہیں کہ گھوڑا آپ نے خرید لیا ہے، صادق اور امین رسول کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ تو بس آپ نے کہہ دیا نا کہ گھوڑا خرید لیا ہے، تو میں نے گواہی دے دی کہ بے شک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سچ فرما رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے۔ حضور نے فرمایا سن لو میرے صحابہ، جہاں پر ہر جگہ جس مقام پر دو بندوں کی گواہی کی ضرورت ہوئی، اگر وہیں پر میرا خزیمہ کھڑا ہوا، یہ ایک گواہی دے گا، دو کے برابر اس کی گواہی کو قبول کر لیا جائے گا۔ اب یہ حضور کا میں معجزہ بھی آپ کو بتاتا چلوں۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 2807 ہے۔ پھر ایک دور ایسا آیا، حضرت ابوبکر صدیق کا دور تھا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات حکمت سے خالی نہیں ہوتی، اور پھر معجزہ، قرآن پاک کو جمع کرنے کا وقت آیا۔ جناب ابو بکر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ احادیث کے ذریعے قرآن کو جمع کرتے آیات کو، اور صحابہ کرام کی دو کی گواہیاں لیتے۔ ہر صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آیات بولتے تھے وہ اپنے پاس پتھر پر، پتوں پر، کپڑوں پر محفوظ کر لیتا تھا۔ اب جب بھی کوئی آیت پیش کرتے تو اس کے گواہ موجود ہوتے، اور وہ لکھی ہوئی سیدنا صدیق اکبر کو دکھاتے کہ جناب یہ آیت موجود ہے، اس لیے آپ اس کو قرآن کا حصہ بنا دیں۔ اب ایک آیت سورہ احزاب کی آیت نمبر 23 ہے، وہ اس عنوان سے ریلیٹڈ نہیں ہے،
لیکن یعنی اس کا ترجمہ میں کہہ رہا ہوں، اس کی تفسیر اس عنوان سے ریلیٹڈ نہیں ہے، لیکن سورہ احزاب کی آیت نمبر 23 ہے۔ جب یہ آیت پیش کی گئی تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا اس کا گواہ موجود نہیں ہے، لہذا ہم اس آیت کو قبول نہیں کرتے۔ اب وہاں پر 2 گواہوں کی ضرورت تھی، 2 گواہ آتے تو پھر اس کو تسلیم کر لیا جاتا۔ وہیں پر حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کسی نے پتہ دیا کہ خزیمہ کے پاس یہ آیت محفوظ ہے اور لکھی ہوئی پڑی ہے۔ حضرت خزیمہ آئے، آپ نے آیت نکال کر سامنے رکھ دی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فوراً آپ کی گواہی قبول کر لی۔ صحابہ کرام نے پوچھا ابوبکر صدیق آپ 2 گواہوں کو لے رہے ہیں، یہ خزیمہ کو 1 گواہی ہے، اس کو فوراً آپ نے قبول کر لیا۔ حضور نے فرمایا تمہیں نہیں پتہ کہ برے مجمع میں جب خزیمہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دی تھی تب آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے خزیمہ کی گواہی 2 پر بھاری ہوگی، اس لیے آج 2 کی گواہی اس آیت پر نہیں چلے گی۔ آج خزیمہ نے گواہی دی ہے تو یہ خزیمہ چونکہ 2 پر بھاری ہے، اس لیے ہم نے اس آیت کو قرآن کا حصہ بنا دیا ہے۔ یہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت صحابی ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا